بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفر نامہ عراق کے اندر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر برگزیدہ نبی اللہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان کا منسوب مزار مبارک جو ہے وہ اس کی زیارت کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ قرآن مجید میں آپ کا ذکر پاک فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ سورہ صاد کے اندر، اور اسی طرح اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، اور یہ سبھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ایک اور جگہ پر سورہ انبیاء کے اندر جو ذکر پاک ہوا، اور وہ فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لیا تھا۔ اور حاضرین محترم، آپ آئیے آپ کو یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مزار مبارک کا جو ہے بیرونی حصہ اس کی جو ہے وہ در و دیوار دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت درخت ہیں، بڑی خوبصورت جو ہے وہ آپ کا منسوب مزار مبارک ہے، پورا ایک کمپلیکس بنا ہوا ہے، اور جو ہے آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ایک ملحق مسجد ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مزار مبارک کی ڈاکومنٹری بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور حاضرین محترم، حضرت ذوالکفل جو ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور برگزیدہ جو ہے وہ نبی ہیں، اور کچھ روایات میں آتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہے ان کا اصل نام ثعلبی کے مطابق بشر بن ایوب علیہ السلام ہے، اور پھر آپ کا لقب ذوالکفل کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک نبی علیہ السلام یعنی الیسع حضرت الیسع علیہ السلام کی ہدایات اور احکام کی کفالت کی تھی، اور وہ جو حضرت الیسع علیہ السلام ہیں انہوں نے جب جو ہے وہ بزرگ ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا الیسع علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ جو ہے بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص میری 3 شرائط پر پورا اترے گا تو میں اس کو جو ہے اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا۔ اور جو 3 شرائط پر پورا ہوتا ہو، پہلی شرط یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو، اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھے ایک عام آدمی کھڑا ہوا اور بولا کہ میں آپ کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا کیا تم 3 پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی گئی، اور اس نے جواب دیا کہ دوسرے دن پھر آپ نے یہ سوال دہرایا، مجمع خاموش تھا، اور وہ شخص کھڑا ہوا اور اس بولا کہ میں آپ کی شرائط پر پورا اتروں گا، اور میں اس کا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو جو ہے وہ عبادت کروں گا اللہ کی، اور غصہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو حضرت الیسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے، اور روایت میں آتے کہ بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو منصب نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو یہ آپ کا مزار مبارک ہے، روزہ مبارک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے ہی اہل محبت نے بڑی ہی شتز کو احتشام کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے محفوظ و مامون رکھا ہوا ہے، اور کئی 100 سال پہلے کی دیواروں کو جو ہے انہوں نے محفوظ رکھا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ در و دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے آپ اس کے یہاں پر زائرین آتے ہیں، یہاں پر آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یہاں پر نوافل پڑھتے ہیں، یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ آپ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مزار مبارک کو آپ اس کی زیارت کریں، یہ آپ کی زری مبارک ہے، یہ آپ کی جانی مبارک ہے۔ آپ اس کی جو ہے درود و سلام پڑھتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مزار مبارک کی زیارت کریں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت اور بڑی یونیک قسم کی زری جو ہے وہ خاص قسم کی لکڑی سے جو ہے یہ بنائی گئی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اور یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے منسوب مزار مبارک ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں یہاں پر حاضری کا شرف ہوا۔ اس کے در و دیوار دیکھیں کہ یہ کئی 100 سال پہلے کی در و دیوار آج تک جو ہے محفوظ ہے، اور
ہزارہ سال پہلے جو ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہاں شام کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور جو ہے یہ ان کا مزار مبارک ہے۔ اور آئیے آپ جو اپنے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کے اوپر کتنا کاربند رہے، تو اور ابلیس نے شیطان نے کتنی کوشش کی کہ وہ جب آپ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شرائط دہرائیں تو آپ نے اس وعدے کی جو ہے ایفا کرنے کا جو ہے وہ عزم دہرایا، تو ابلیس مجلس کے کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ فی الفور جو ہے ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن وہ جلد ناکام ہو گئے۔ پھر ابلیس نے یہ سب کام خود اپنے ذمہ لیا۔ یہ آپ مزار مبارک دیکھیں، بڑی خوبصورت ایمان افروز مزار مبارک ہے اور بہت ہی شاندار۔ اور پھر آپ کو واقعہ بتاتے چلے گا، ذوالکفل کا معمول تھا کہ دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بیس میں نہایت پراگندہ حالت میں آیا اور حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ ابلیس بولا میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور انصاف کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو کمزور اور ضعیف شخص کے روپ میں کھڑا تھا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بری جھوٹی داستان سنائی اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے تسلی دیتے فرمایا اچھا جاؤ، شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا اور اس کے بعد شام کو مجلس کی عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہی، اور دوپہر کو جیسے ہی بستر پر آرام کرنے لگے تو پھر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو پھر بوڑھا تھا، شیطان بوڑھے کے روح میں شیطان تھا، اور آپ نے نہایت نرمی سے کہا تمہیں وہ مجلس عدالت میں بلایا تھا، تم نہیں آئے۔ تو بوڑھے نے جو ہے نا لاچارگی سے کہا کہ اے خلیفہ میری قوم بڑی جو ہے وہ بدتینت ہے، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر دیا، لیکن اب جب میں ان کے پاس گیا تو وعدے سے مکر کے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا، تمہارا حق تمہیں دلوا دیں گے۔ اور حاضرین محترم، اس دوپہر پر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگایا، کیلولہ نہ کرنے دیا، اور آپ منتظر رہے، اور پھر 2 دن آرام نہ کرے جب نیند کا شدید غلبہ تھا۔ تیسرے دن پھر آپ نے دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا، تو گھر والوں نے کہا کیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ آپ بستر پر دراز ہوئے، بوڑھا پھر آ گیا، پھر اس نے دروازے بند تھے اور اہل خانہ نے اجازت بھی نہ دی، اور وہ جو ہے روشن دان کے ذریعے اندر آیا۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے گھر والوں سے کہا میں نے تو منع کیا تھا کہ دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ اور جو ہے پھر آپ پر حقیقت جاؤں، اور آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس نہیں ہے؟ وہ بولا ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے، اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں، اور جو وعدہ آپ نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس میں خود ہی ناکام رہا۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرین محترم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت مزار مبارک، روضہ مبارک ہے، اور اس کی زیارت کریں، اور یہاں پر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں تقویٰ، نیکی اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین۔